بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی 9ویں نظم ہے در فضیلت علم۔ فضیلت کہتے ہیں بزرگی، بڑائی، قدر و قیمت کو۔ در فضیلت علم، علم کی بزرگی میں یا علم کی بڑائی میں۔ اس کا پہلا شعر ہے بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد یا آدمی یا انسان، از علم، علم سے باید پاتی ہے کمال، کمال۔ آدم علیہ السلام کی اولاد علم سے کمال پاتی ہے۔ نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، نہ از حشمت و جاہ ہو، نہ از حشمت، حشمت کہتے ہیں روب کو، جاہ مرتبہ، مال پیسہ یا مال، مال و منال، منال کہتے ہیں اسباب کو، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، نہ کہ روب و رتبے اور مال و اسباب سے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی انسانیت ہے علم سے کمال پاتی ہے، نہ کہ روب و رتبے اور مال و اسباب سے۔ چوں شمع از پے علم باید گداخت، چوں شمع، شمع کہتے ہیں موم بتی کو، چوں شمع موم بتی کی طرح، از پے علم، علم کے لیے باید گداخت چاہیے پگھلنا، یا علم کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے۔ کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے نہ تواں نہیں ہو سکتا خدا را شناخت، خدا کو پہچاننا، کہ بغیر علم کے خدا کو پہچاننا نہیں ہو سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ موم بتی کی طرح علم کے لیے پگھلنا چاہیے۔ جیسے موم بتی روشنی دیتے دیتے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح علم کے لیے بھی انسان کو اپنا سب کو لٹانا پڑے، لٹا دینا چاہیے۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں ایک حکایت لکھتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دمشق کے ایک مدرسے کے پاس سے گزر آتا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو وہاں کے استاد تھے، وہاں پہ پڑھانے والے تھے، وہ اتنے سخت تھے کہ ان کی جو آواز تھی نا، وہ جب آواز مارتے تھے تو بچے ایسے لگتے تھے جیسے کسی نے بچوں کو قید کیا ہوا ہے۔ اور وہ بڑے سخت مطلب استاد تھے، اور کافی بچے جو ہے ایسے لگ رہے تھے جیسے ان کو باندھا ہوا ہے، اور لیکن بچے پڑھ رہے تھے۔ تو سخت استاد تھے لیکن بچے پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کے جو معتمم تھے، مدرسے کے بڑے تھے، ان سے میں نے بات کی کہ یہ استاد تو کافی سخت ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بچوں پہ سختی کرتے ہیں، تو آپ یہاں کے استاد بدلیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے کہنے پہ استاد بدل دیے۔ کہتے ہیں کچھ سالوں بعد میرا پھر وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو کہتے ہیں جب کچھ سالوں بعد میں پھر وہاں اسی مدرسے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ استاد جو ہیں وہ کافی نرم مزاج ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں استاد، انہیں آرام سے بول رہے ہیں کہ بیٹا پڑھو، بیٹا بیٹھو۔ اور جو بچے ہیں انہوں نے جو اپنے جو پرچے جس پہ رکھ کے لکھتے ہیں، جو گتا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے سر پہ مار کے ایک دوسرے کا توڑ دیا ہے، اور بچے بازاروں میں کھیل رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، پڑھ رہا ہے ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، شیخ سعدی نے شعر لکھا وہاں پہ کہ سمندر کے کنارے سونے کی اس پہ سلیٹی پہ چاندی سے لکھا ہوا تھا کہ اگر استاد مارے نا تو باپ کی مار سے استاد کی مار ٹھیک ہے، کیونکہ استاد مارے گا تو اس کو یہ پھر نوبت ہی نہیں آئے گی کہ وہ باپ کے سامنے شرمندہ ہو، اس لیے استاد کی مار کھا لینی چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ چو شمع از پے علم باید گداخت، موم بتی کی طرح علم کے لیے پگھلنا چاہیے۔ کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کے بغیر علم کے نہیں ہو سکتا خدا را شناخت، خدا کو پہچاننا۔ خرد مند باشد، خرد عقل مند والا، خرد مند عقل والا یا عقل مند، باشد ہوگا طلبگار علم، علم کو طلب کرنے والا، یعنی علم کا طلبگار عقل مند ہوگا۔ کہ گرم است پیوستہ بازار علم، کے گرم است، گرم رونق کو کہتے ہیں کہ گرم است کے پر رونق ہے، پیوستہ بازار علم، علم کا بازار بندھا ہوا ہے۔ یہاں پہ بندھا ہوا ہم نہیں کریں گے کہ گرم است پیوستہ بازار علم، کے علم کا کیونکہ علم کا بازار پر رونق ہے۔ کسیرا کے در، کسیرا کے شد در ازل بختیار، کسیرا کسی شخص کا، کہ شد کہ ہو، در ازل پچھلے زمانے میں یا ازل میں، بختیار نصیب، اچھا نصیب، بختیار یعنی اچھا نصیب، کسی شخص کا ازل میں اچھا نصیب ہو۔ طلب کردن علم کرد اختیار، علم کو طلب کرنا اس نے اختیار کیا ہوگا، یعنی جس شخص کا اچھا وقت چل رہا ہے، اچھا نصیب ہے، اس نے علم حاصل کیا ہوگا، اسی وجہ سے اس نے ہر کام علم سے مدد لے کے کیا، تو اسی وجہ سے وہ کامیاب ہے۔ طلب کردن علم شد بر تو فرض، طلب کردن علم، علم کا طلب کرنا، شد ہوا، بر تو فرض تجھ پر فرض، دیگر واجب است از پیش کا تیار، دوسرا واجب ہے از پیش کا تیار اس کے لیے
سفر کرنا یا اس کے لیے زمین کا مطالعہ کرنا۔ بیرو دامن علم گیر استوار، بیرو جا دامن علم، علم کا دامن گیر استوار پکڑ مضبوطی سے، یعنی جا علم کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے۔ کہ علم مت، استا کا مطلب ہوتا ہے تجھے، کہ علم مت، کہ علم تجھے رساند پہنچائے گا بدار القرار سکون کے گھر میں، یعنی بدار القرار سے یہاں پہ مطلب ہے کہ جنت میں، کہ علم تجھے جنت میں پہنچائے گا۔ کیوں کہ علم تجھے جنت میں پہنچائے گا، یہ جو کہ ہوتا ہے اس کا معنی کیوں کہ کرتے ہیں۔ میا موز مت سیکھ، یہ آموختن سے نہائی ہے، میا موز مت سیکھ جز علم سوائے علم کے، گر عاقلی اگر عقل مند ہے یا اگر عقل والا ہے۔ کہ بے علم بودن، کہ بغیر علم کے ہونا، بود غافلی ہے غافلی، یا بغیر علم کے ہونا غافلی ہے۔ ترا علم در دین و دنیا تمام، تیرا علم در دین و دنیا، دین اور دنیا میں تمام ہے، یعنی کافی ہے، تیرا علم دین اور دنیا کے لیے کافی ہے، اس کا یہ معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کہ کار تو از علم گیرت نظام، کہ کار تو کہ تیرا کام، کیوں کہ تیرا کام از علم سے یا علم کی وجہ سے گیرت نظام پکڑتا ہے یا نظام میں آتا ہے، یعنی کیونکہ اب ایک انسان علم ہے، جس انسان کے پاس وہ علم سے اگر مدد لے کے کوئی کام کرے گا تو تب ہی وہ نظام میں آئے گا، تب ہی وہ آگے کچھ کر سکے گا، کیونکہ علم کی مدد کے بغیر اگر کوئی بھی بندہ علم سے اگر کام نہ لے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔